حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا۔ مہان ارمنی جو عیسائی بادشاہ تھا اور جس کی تقریباً 10 لاکھ افواج تھی، اس نے حضرت خالد بن ولید کو بلوایا اور بڑی عزت دی اور بڑا احترام کیا، لیکن اس کا مقصد جو تھا یہاں درست نہیں تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے حضرت سیدنا خالد بن ولید جیسا بہادر اور نڈر شخص جو ہے وہ ہمارے مذہب میں داخل ہو جائے، اس لیے وہ ادب سے نواز رہا ہے اور احترام سے نواز رہا ہے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید جب مہان ارمنی کے دربار میں تشریف لے جاتے ہیں تو مہان ارمنی نے ایک پیشکش کی، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اپنا برادر، اپنا بھائی بنا لوں۔ تو حضرت سیدنا خالد بن ولید نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان کا بھائی ہے، جب تو کلمہ پڑھ لے گا تو یقیناً تو میرا بھائی بن جائے گا۔ تو مہان ارمنی اس وقت کہتا ہے، جو بادشاہ وقت تھا اور جس کے 10 لاکھ افواج تھی، وہ کہتا ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس کے بعد حضرت سیدنا خالد بن ولید نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے سگے بھائی تھے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے انہیں چھوڑ دیا، تو میں تمہیں کیسے اپنا بھائی بنا سکتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت سیدنا خالد بن ولید نے مہان ارمنی کو کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر تو عافیت چاہتا ہے تو اسلام قبول کر لے، اور اگر تو اسلام قبول نہیں کرے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا تیری گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹ کر تجھے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے دربار میں لایا جائے گا۔ جب اس بات کو مہان ارمنی نے سماعت کیا تو وہ غصے میں آ گیا، اور اس نے اسی وقت اپنے سپاہیوں کو کہا کہ ان کو پکڑ لو، یہ ہمارے دربار میں ہمارے سامنے آنکھیں دکھلا رہا ہے۔ تو حضرت سیدنا خالد بن ولید نے جب یہ بات سنی تو اس وقت جو ہے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اب تم اپنی تلواریں نیام سے نکالو اور انشاءاللہ اب ہماری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، یعنی ہم موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے۔ تو محمد عربی علیہ السلام کا جو غلام ہوتا ہے وہ موت سے ڈرتا نہیں، یہی سبق صحابہ کرام نے ہمیں بتلایا اور یہی سبق ہمیں اہل بیت کے دربار سے حاصل ہوا۔ جب حضرت سیدنا خالد بن ولید کے اس جذبے کو مہان ارمنی نے دیکھا تو گھبرا گیا اور کہا نہیں میں تو ایسے مذاق کر رہا تھا۔ پھر بخیر و عافیت حضرت سیدنا خالد بن ولید وہاں سے تشریف لے گئے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کا ایمان کیسا ہونا چاہیے اور صحابہ کرام کا ایمان کتنا شاندار اور عمدہ تھا کہ وہ اسباب کو نہیں دیکھتے تھے، تعداد کو نہیں دیکھتے تھے۔ یہی تو وجہ ہے غزوہ بدر میں 313 صحابہ تھے، لیکن ان کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑا لشکر تھا جو اسلحے سے لبریز تھا، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے جو ہے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور رب جلیل نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائے۔ وجہ یہی ہے کہ مسلمان اسباب کو نہیں دیکھتا، بلکہ اسباب کا جو خالق اور مالک ہوا اللہ، وہ اللہ ہے، اس ذات کو تقتا ہے اور اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جب رب کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے تو پھر فتح و نصرت اور فوز و فلاح یہ مسلمان کا مقدر بن جاتا ہے۔